امام غزالی یہ دو پائی سالی محمد اور احمد اور دو میں پائے دے عالم صوفی بھی کمال دے حضرت شیخ احمد جڑے سن وہ امام محمد پیچھے نماز نہیں سن پڑھتا سکے پرانے وہ صاحب کشف سن شیخ احمد جڑے سن اے امام غزالی نے جان دے نا احیاء علوم الدین والے نماز نہیں سن پڑھ دے آپ نے اپنی والدہ دی بارگاہ جا کے شکایت لائی اماں جی ویکھو اے میرا برا ہے تے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھدا لوکی ویکھ کے تے اعتراض کر دینے اماں جی نے بلا لیا فرمایا پتر نماز پڑھیا کر آکھیا اماں جی ٹھیک پڑھاں گا ماں دا حکم آ گیا مغرب دی نماز بڑی اہم گل ہے راو چاند صاحب مغرب دی نماز شروع ہوئی ہے تکبیر تحریمہ ہوئی ہے نماز شروع ہے تھوڑی دیر گزری ہے بابا نماز توڑ کے نس گیا نماز توڑ دیتی پہلوں تے پڑھتے ہن ماں دے آنکھیں پڑھنی شروع کی تھی تو توڑ دیتی توڑ کے اپنی نماز شروع کر دیتی جو سلام پھریا لوگوں نے گلنا شروع کر دیتی کی وجہ ہے تسا نماز کیوں توڑی حضرت شیخ احمد رحمت اللہ تعالی جواب نہیں دیتا حضرت امام غزالی آپ دوڑے آئے اماں دی بارگاہ جرد کرتا اماں آج دینے میں اور رسوا کر چھڑیا پہلو تے پڑھتا نہیں سی آج شروع کر کے توڑ کے دوڑ گئے آپ نے پتر نو بلا لیا فرمایا پترہ وجہ کی ہے کیوں توڑی ہے اکھیا اماں اے دل نو خون لگا سی اے دل نو خون لگا ہے میں دے پیچھے پڑا حضرت امام غزالی فرماتے ہیں میرے دل نو خون میرے دل نو خون کی مطلب ہے فرمایا اماں انہوں پوچھو یہ جڑی کتاب پہ لکھدا ہے احیاء علوم الدین یہ لکھ دے عورتاں دے مسئلے حیض دے خون دے مسئلے نہیں لکھدا پیا عورتاں دے مسائل نے او مسائل لکھدا پیا کتاب شروع کیتی سو تے اماں نو پوچھو سو نماز دے وچ ایدا خیال ادھر نہیں کیا یہ تھے اوتھے پہنچے اسی اپنی کتاب میری یہ دے پیچھے کنے ہوئے یہ دا دل کدرے ہو رہے یہ تھی اپنی کتاب حیض دے خون دے مسئلے پہ لبداس تے اماں میں کیوں پڑھا حضرت امام غزالی ہاتھ جوڑ لیا کہ اماں غلطی ہو گئی ہائے انجیے میرے دل چ خیال آ گیا وہ مسئلہ کیوں نماز کے اندر ہی خیال آنا کوئی گناہ نہیں ہے ڈٹ جانا گناہ ہے چور اوتھے چوری کر لائے جتھے سامان ہوئے شیطان اوتھے ہی حملہ کر جائے جتھے ایمان ہوئے جدوں میں خیال آوے تک کے پھر اللہ دی بارگاہ میں متوجہ ہو جاؤ اکھیا اماں میں معافی چاہتا میں آئندہ گل نہیں کر جاؤ پوری توجہ نال نماز پڑھا جاؤ تے آکھیا تسی دو منٹ ماں ہن بولی میں عرض کیا کرنا ماں دی تربیت نال بول کی ہے ماں بولی فرمایا کسی کوئی غلط ہو او میرا محمد تو غیر والخیال کیتا تمہیں غلط ہے تیرے دل میں اور خیال آیا تمہیں
توجہ ہے جی ماما دی تربیت دا بڑا اثر ہوندا اللہ اکبر کبیرہ آپ دی والدہ ماجدہ شیخ احمد سرندی فاروقی قدس سرہ العزیز دی والدہ ماجدہ تربیت دین کی ابتداء دین دی محبت پا چھڑی 17 سال دی عمر 17 سال دی عمر حضرت مجدد الفسانی نے سارے علوم حاصل کر لے تفسیر کی حدیث کی منطق کی فلسفہ کی ہر علم کا ماہر حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سرہ العزیز اور پھر دیکھو کیویں نہ جلال ہو گئے کیویں نہ حق پہ ڈٹ کے کھلو گئے پتر فاروق اعظم تقریباً 32 واسطیاں آپ دانے سمجھ رہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جس طرح فاروق اعظم ڈٹ کے عرض کی سونیا اسی حق تے نہیں ہاں میرے آقا فرمایا عمر اسی حق تے ہاں آکھیا سونیا جھوٹے سارے کتاں دی پوجا کرے تے حق والے لوگ لوگ کے کرے سونیا میرے ہندیاں ایک نہیں ہویا اللہ دی عبادت ہوے گی تے سرے عام ہوے گی اللہ اکبر کبیرہ اس سے فاروق اعظم دا خون ہے حضرت شیخ احمد میرا اللہ ربی لا شریک اللہ لیکن پھر نسبت دی لوڑ نسبت دی ضرورت ہوندی ہے وہ نسبت مل جائے کرنٹ بڑھ جاندا ہے حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی شاہ رسول کو لائے نا مارے را شریف آپ نے بیعت کر دیا نال اجازت و خلافت دیتی اجازت و خلافت عطا فرما دیتی آپ دا طریقہ ہے نہیں سی بیلیاں دوسرے نے رکھی تھی حضور جڑا بھی ہوندا انہوں پہنوں تیار کر دے ہو کافی وقت لگتا ہے تے پھر جا کے تے اجازت و خلافت ہوندی ہے اے احمد رضا آیا ہے تینوں ہوندے ہی اجازت بھی خلافت بھی فرمایا دوجیاں دے پانڈے سیدھے کرنے پہندے نے اے سیدھا کر کے آیا سی صرف نسبت دین دی لوڑ سی صرف نسبت دین دی ضرورت ایو حال مجدد الفسانی دا پہلو اللہ اکبر کبیرہ جاندیاں حج تے جاندیاں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی گل سنی آپ دی بارگاہ حاضر ہو گئے فرمایا کدھر دا ارادہ ہے شکل ویکھیے صورت ویکھیے خلیہ ویکھی آئے فرمایا کدھر دا ارادہ ہے آکھیا حج کرن چلا حضرت خواجہ باقی باللہ فرما دیں جے ہفتہ مہینہ وہ روک جاؤ سفر بڑا مبارک ہے پر دل کردہ ہے تو ہفتہ کو روک جائے تھوڑی دیر اور ٹھہر جائے اللہ اکبر کبیرہ پندہ صاف ہے نور موجود ہے صرف نسبت دین دی لوڑ ہے صرف تیلی لان دی لوڑ ہے راشنی موجود ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی آپ رک گئے فرمایا منزلہ جڑیاں کئی مہینے کئی سالہ میں چھتا ہوئی میں میرے شاخ نے ایک ہفتے میں چیتا کرا شدی کے حال اتھوں تک کے پتر خواجہ باقی باللہ دے پتر اپنے نے
توجہ مجدد پاک کو پہ کرواؤں دے حال مرید پیر دا ادب کرتا ہی ہے شاگرد استاذ دا ادب کرتا ہی ہے پر ایتھے حال الٹ مرید پیر نو کنڈ نہیں کردا ایتھے پیر مرید نو کنڈ نہیں پیا پیر آوے تے مرید اگے جا کے استقبال کر دیں ایتھے حال الٹ ہے مرید آوے تے پیر انہی استقبال کر دیں عجیب واقعہ میں تو سنا آڑے ہم اثر ہوں دینا ہم زمانہ ہم اثر ایک ویلے چھے انہا واسطے اپنے زمانے دے بندیاں نو مننا بڑھا اکھاؤں محدثین نے ایک اصول نقل کیتا ہے المعاصرات سبب المنافرہ یعنی ہم اثر ہونا یہ منافرت کا سبب ہے یعنی نفرت ایک دوسرے دی پیدا ہو جاتی ہے اس واسطے فرماندے میں اگر کسی حدیث دے ہم اثر اپنے ہم اثر دی جرا کردہ ہوئے تو وہ دے قول دے اعتبار نہیں ہوئے یہ اصول ہے آپ نے مقامات طے کی تھے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا سارے مرید اور میرے اللہ توجہ کریا کرو ادھر کریا کرو سارے ادھر شیخ احمد اونا مریدہ بچوں ایک آپ دا پیر بھائی میر محمد نعمان جڑا کہ مرید ہے حضرت خواجہ باقی باللہ دا اور پرانے مریداں جدو حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا سارے اندھی توجہ شیخ احمد بل ہوئے میر محمد عرض کر دینے سونے میری توجہ دا قبلہ دے صرف ہوئی ہے میں تے شیخ احمد وال توجہ نہیں کرنی میرا تے پیر تو ہے میری توجہ احمد ایسا صاف تابے کہ ساٹھے جائے ہزارہ ستارے ایدے وچ اے آفتاب اسی ستارے اللہ اکبر کبیر فرمایا کامل اولیاء متقدمین وچوں چاندی نے کامل جڑے ولی گزرے نے حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا میر محمد نعمان پہلے ولیاں نے چھوڑے نے جڑے مجدد ورگی شان رکھ دے ہر ایک نو نہیں پتا ہوں ولی را ولی میشنا ولی نو جان دے اللہ اکبر کبیرہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں میں دو گروہاں میں صلح کرانا دو گروہاں نو ملانا صوفی ہے وہ علماء نہ پیا الگدا ہے عالم ہے وہ صوفیوں نہ پیا الگدا ہے فرمایا انہوں دونوں دی میں صلح کرا چاہیے کوئی ہوئے جڑا اندہ شریعت معاذ اللہ کچھ نہیں طریقت صوفیت اسی دل والے سانو نماز روزے ہر رکعت دی پابندی دی لوڑ کوئی نہیں اسی پہنچے ہوئے ہیں فرمایا یہ بھی گمراہ ہے تے جڑا تھے سانو علم دی لوڑ نہیں وہ بھی گمراہ ہے شریعت پہلو طریقت بعد شریعت اصل طریقت فرع ہے ہوئی نہیں سکتا کوئی صوفی ہوئے مصطفیٰ دی شریعت کا باقی ہوئے شریعت دے باقی صوفی نہیں ہو سکتی نام فقیر
حضرت باہو فرماندے نے نہیں فقیری جھلی مارے سچے لوگ جگوڑے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی امتی رجلون یقال له صلۃ يدخل الجنۃ بشفاعتہ کذا وکذا فرمایا میری امت وچ ایک بندہ ہوے گا جنوں صلہ آکھیا جائے صلہ ملان والا جوڑن والا انہوں صلہ آکھیا جائے گا سونے او دی کی شان ہوئے گی فرمایا او دی شفاعت نال اللہ بے شمار دوزخیاں نو جنت عطا فرمائے گا اس حدیث دا اشارہ مجدد آپ فرمانے نے میں سینہ ماں جوڑن علامہ ملان علامہ دو گروہ دی صلح کران اللہ اکبر کبیرہ صاحب حضرات القدس علامہ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ او فرمانے نے میں مقامات شیخ الاسلام شیخ احمد جام قدس سرہ العزیز اچھ پڑھیا ویکھیا آپ فرمانے نے میرے بعد 17 آدمی میری مثل اور میرے ہم نام ہونگے انہاں دا نام بھی احمد ہوئے گا میرا بھی احمد ہے انہاں دا بھی احمد ہوئے گا فرمایا انہاں بھی جو آخری شخص بے صد مصطفیٰ دے 1000 سال بعد ہوئے گا توجہ کوئی نہیں کی تھی 17 میرے ہم نام ہوئے گے جڑا آخری ہونا ہے اے حضور دے لرن نبوت 1000 سال بعد ہونا ہے او دا نام بھی احمد ہونا ہے اور او احمد جتنے پہلے احمد نے اے 17 نالوں سب سے اچھی شان اس احمد کی ہونی وہ مجدد الفسانی ہے اے اشارہ سرکار مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ والے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں بے شمار آپ کی سیرت اللہ لیکن ایک جڑی احمد کر لگانا انہا حالات میں
وچ ایک پاسے مرغ مسلم ایک پاسے اچھے اچھے کھانے نے ایک پاسے منو سلوائے ایک پاسے اچھا دسترخوان جلال الدین اکبر جیسا لڑکی جدے درباری ملا ہر بے ایمان کے پیچھے ہر گمراہ کے پیچھے کوئی نہ کوئی 2 نمبر ملا ضرور ہے اور 2 نمبر ملا جنہ جلال الدین دی ہاں میں چہاں ملائی ہر ناجائز کام میں چھوڑی حمایت اور سپورٹ کی تھی ہندو سکھ مسلم عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی مندر سارا کچھ مسیحا بند مندر آباد کرا دیتے کیونکہ اس ایمان دی شادی دی ہندو نال ہوئی سارے معاملات خراب ہو گئے قائد زبیت پابندی لگ گئی اذاناں بند ہو گئی حلال و حرام کر دیتا گیا حرام و حلال کر دیتا گیا وہ شکل جڑی یزید پلید دور سے مسجداں بند ہو گئی اذاناں بند ہو گئی حرام و حلال حلال و حرام شراب سر عام پہ نکلی ہے اس بے ایمان کلا کلا کرنے واسطے میرا مجدد سامنے آیا اس بے ایمان نے اپنے محل وچ ایک دربار اپنا لایا دوجا دربار سرکار دے نام تے لایا اپنا دربار وچ اچھے قسم دے ٹینٹ لائے اچھیاں کریاں دے قالیاں بچھائے اچھے کھانے لائے اچھے اچھے قسم دے کھانے لائے ادھر اپنا نام لکھا دربار احمدی جلال الدین اکبر دربار جلال الدین اکبر دوجے پاس لکھے آئے دربار محمدی اچھے پھٹے پرانے ایک کسیاں روٹیاں سکے ٹکڑے میرے آقا دیا غلامہ دنیا کی دولت نہیں دینا بادشاہت نہیں دینا دنیا کے کھانے نہیں دینا ایک پاسے اچھے دسترخوان کے دوسرے پاسے سکے ٹکڑے نے بے ایمان دربار اکبری وچ بیٹھے نے مجدد الفسانی دربار محمدی وچ بیٹھے فرمایا یاد رکھو ہر دورے چھے 2 نمبر ملا رہے جنہ اینا حکمرانوں نے ہاں جہاں ملا گیا دین نقصان بچو لیکن انہوں نے سامنے حق والے بھی ہیں ہمیں تعداد تھوڑا ہی نہیں پر موجود ضرور رہے حضرت مجدد صاحب نے فرمایا دائرہ لا دیو دائرہ لگ گیا فرمایا اس دائرے چونکہ سے باہر نہیں جانا تو اڈا کچھ بگڑتا نہیں تو اس بے ایمان دا آج کچھ رہندا نہیں انہیں میرے آقا مولا دے دربار دی توہین کی ہاتھ اٹھا لے یا اللہ اس بے ایمان دا قلع کما فرما دے سب کچھ کل لنگ گئی یا اللہ دا بیڑا گرک فرما ہاتھ اٹھن دی دیر ہوا چلیے چکر چلے آئے طوفان آئے خیمے پڑے گئے دسترخوان الٹ گئے بے ایمان پھلدے پھلدے مردے جا رہے ایک قلعہ اکھڑیا اس بے ایمان دے تخت پہ جتھے بیٹھا سی اتھے جا کے دے بجیا لڑتی 7 دن زندہ رہا ہے پھر جہنم باسل ہو گیا ہے حضرت مجدد الفسانی تے آپ دے غلام جتھے بیٹھے لے انہوں دا کیا کچھ نہیں انہوں دا ریا کچھ نہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے دخلا کما فرمایا بعد اچھو پھر جہانگیر آیا شہزادہ سلیم جنوں نے جہانگیر دا پتر او دے نال بھی یہ مولوی نال
پھر وزیر اعظم آصف جڑی بی بی ہے وہ رافضی شیعہ تے بیڑا غرق کیتا ہونا اسلام دیدہ مل کے مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے رد رفض بھی کیتا فرمایا مسلک سچا عقیدہ اہل سنت ہی ہے اور اے یاد رکھو ہر ولی نے عقیدہ اہل سنت کا پرچار کیتا ہے حضرت مجدد صاحب دی بارے ایک بڑی اہم کال ہے میں عرض کرنا جو فرمائش راؤ صاحب دی ایک بندہ حضور مجدد صاحب دی بارگاہ چاہت ہویا تے آج کی عرض کردہ ہے کہ ایک کیڑی شیب ہے کہ جڑی صحابی نو ایک لمحے وچ سارے ولیاں نو مقام اچھا دے چھڑ دی یہ سوال کیتا انہیں مجدد صاحب دی بارگاہ آپ نے فرمایا اے دسنا نہیں اے بخونا ہے ایک کار کے بھی کھونا ہے حضور میں سمجھیا نہیں فرمایا تمہیں فقیر کی صحبت میں رہنا پڑے دسنا بھی ٹھیک ہے لیکن فرمایا تینوں میں کر کے بخونا ہے وہ بندہ حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی صحبت حاضر ہو گیا ایک دن گزریا ہوردہ ہور ہو گیا ہر شاہ کھل گئی انوار و تجلیات اسرار و رموز ہر شاہ پردے اٹھ گئے مجدد پاک نے فرمایا اساں تیرا ورقہ الٹ دیتا ہے فرمایا پتہ لگائی انہیں مقام بلند ہوندا ہے تو میری صحبت چلیا ہے تیرا اے حال ہے اے جو نبی بھی صحبت کرنے نے انہوں نے دیا انہوں نے لطف سجے تم بدن کالے سجے لطف سجے تم بدن کالے سجے سجے واہ واہ تیری سجے واہ واہ انجلی سجے واہ واہ تیری لطف سجے دم بدم کارے سجے گاہ گاہ انجلی سجے واہ واہ پوچھنی حضرت مجدد صاحب فرماندے نے ایک روز میں دوستاں اپنے درویشاں دی ہمراہ بیٹھا اور اپنیاں خامیاں کمزوریاں پہ وینا ساڈا یہ حالے اسی دوجیاں نہیں وینے فقیر اپنیاں ویندے اور میاں صاحب فرماندے نے نہ برے بندے نو میں ڈھونڈن ٹریا تے برا نہ لبا کوئی جد میں اندر چھاتی آئی
فرماندے نے میں اپنی خامیاں کمزوریاں سستیاں خدائیاں تے غور پہ کرنا اور یہ فکر اس حد تک غالب آ گئی فرماندے نے مینوں انج لگتا ہے میں درویش کامل نہیں صوفیت کامل نہیں اے فکر کھائی جا رہا ہے یہ فکر کام کر دی اس نال بندہ بڑا ہوندا ہے او بابا وارث آندا ہے نا وحدہ لا شریک ہے رب ساڈا پوش لگے منگیوں دا پتھراں چپال دا تورا ڈوٹ دا لولیوں لنگیوں دا چنگیوں دا حال تے ہر کوئی پیار کردا کوئی نہیں گندیا مندیا فارس شاہ اساں غریباں دی کیویں خوشب ہوندی جو کر رب ہوندا صرف چنگے دا اے دل خیال آئی جا رہے اے فکر لگی کہ میں صوفی نہیں میں درویش کامل نہیں فرماندے نے حدیث دے مصداق حدیث مصطفیٰ دے مطابق من تواضع للہ رفعہ اللہ فرمایا جڑا اللہ واسطے آجزی اختیار کردہ ہے اپنے آپ نو کمزور سمجھدہ ہے عجز کردہ ہے اللہ او دے درجے بلند کر چھڑا ہے ایڑا کہ میں جی مرے اتھے حالے میں کچھ بھی نہیں عاجزی ہے اللہ درجے بلند فرما چھڑے حضرت مجدد صاحب فرما دینے اس اسناد اس فقیر دے اللہ اکبر کبیر باطن دے پردے اٹھے لے ایک ندا پہ ہوندی ہے آواز پہ ہوندی ہے غفرت اللہ والے من توسل بکا الیہ بے واسطہ اور بغیر واسطہ الی یوم القیامہ فرمایا اے احمد گھبرانا کیوں ہے اساں تینوں بھی بخش چھڈیا ہے تے جڑا جڑا تیرے دامن نال وابستہ ہوگا اساں بھی بخشش کر سکتے حضرت مجدد پاک فرماندے نے میں نو بشارت دیتی گئی کہ اے احمد تو فکر نہ کر پریشان نہ ہو صرف تیری نہیں جدے جنازے تو ٹر جائیں گا نا اسی وہ دی بھی بخشش کر جدے جنازے چلا جائے گا وہ دی بھی بخشش حضرت مجدد پاک کو فرماندے نے سارا مقام جو کچھ بھی ہے اس سرکار دے صدقے ہے اتباع مصطفیٰ دے صدقے اطاعت مصطفیٰ دے صدقے شریعت دی برکت ہے ساری کائنات جتنا بھی نور ہے حضور دے صدقے اے رونقائیں خوشیاں حضور دے صدقے اور پھر میں تھے چونکہ ٹائم کافی شارٹ ہے تے ورک کافی ہارڈ ہے ہلے بہت ساریاں گلنا جو میرا حدی رہا ساڑی ساری پڑھن سے گزر دی
بہت ساری گلاں باقی نے لیکن چاند صاحب پھر چاند کدی کدی چڑھتا ہے اینا دی بھی خواہش پوری کرنے ہو حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جہانگیر دے دربار سجدہ تعظیمی نہیں کیتا انہیں 100 جتن کیتے انہیں آکھیا انہیں نہیں کرنا انہیں آکھیا میں باری انہیں دی بنا دنی ہے جتوں انہیں لنگ کیوں ہونا ہے میں باری انہیں دی بنا دنی ہے بھی یہ نہ چاندے ہوئے ہمیں انہوں سیر چکانا پہنے انہیں 100 جتن کیتا لیکن فقیر تے پھر فقیر ہے نا انہیں چھوٹی جی باری بنائی خالدیا پہیے سیر پہلو باری دے آپ نہیں ہو جائے گا حضرت مجدد پاک جی تو آئے آپ نے پہلو سیر نہیں باڑیا پہلو لتا باڑی ہے آپ نے پہلو پیر کیتے رہے تیری بادشاہی ساڑھی جتی دی نوک تھی اے سیر صرف رب دے سامنے چکی اچھا انہاں مولویوں کولوں کان پرے ویکھو اس نے تمہیں سجدہ تعظیمی نہیں کیا آپ نے جیل قید قرار دیتا گیا گوالیار اور یاد رکھو جیل جان اللہ ہر گناہگار ہی نہیں ہوندا کچھ جیل جاندے نے مقام بلند ہون واسطے حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے جڑے مقامات جیل جان تو بعد حاصل ہوئے پہلو نہیں حاصل احمد قیمت پیندی نہیں کچھ دکھ بھی تے سینا پیدا قطرے موتی بڑھ جدو مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جیل چھے باروں لگے اور یاد رکھیا جے میں بیلیاں نوز کردہ دوستو جڑا جرم کر کے جاوے او باروں واسطے ترلے ملتا کردائے تے جڑا حق واسطے جاوے او باروں واسطے شرطہ رکھتا ہر ایک ترلے کرتا ہے میں جیل چھو نکل آؤں کئی آج بھی کردے ہونگے جیل چھو نکل آئیے کیوں کوئی جرم کر کے جاوے وہ ترلے کرتا ہے جہانگیر آندہ بابا آجا جیل بھی چھو آجا فرمایا نہیں میرے اور دیئے کوئی شرطہ نے میں تا نکلا گا جو مجھے شرطہ پوری ہو گیا بابا ہر شرط قبول ہے فرمایا او کم ہے جڑے تیرے بیاوڑے حلال تے پابندی لائی حرام نو کھلا چھڑیا یہ سارے اتکان لایا جاوے مسجد جانا نامول قائد نبیت پابندی ہے انہوں ختم کیتا جاوے اسلام دے شاعر کا پاس رکھیا جاوے میں اپنے واسطے کچھ نہیں منگتا میں محمد کے دین دا چوکیدار سرکار دے دین دا پرچم بلندے ہوئے گا اس شرطہ پوریاں ہو گیا میں بارہ ہوگا بابا اچھا ساریاں شرطہ قبول ہے فرمایا ہو کلیاں نہیں ہونا یہ جننے جیل چلے انہوں نے بھی میرے نال بابا کوئی قاتل ہے کوئی فلاں ہے کوئی فاسق ہے کوئی مجرم ہے فرمایا جی تو آئے سن وہ دو قاتل سن ان عاشق نے اے نبی دے عشق دی چنگاری لگ گئی ہے اے ان گناہگار نہیں اے نہ جو کئی ولی نے پارسا نے سب زندہ دار نے تہجد گزار نے بابا سارا کچھ کیویں فرمایا عشق مصطفیٰ عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا عاشق عشق سرور نال سجدہ ہے رات سجدی ہے
دے نور نال سجدائے سونی چڑھ جڑا دکھول منا تختدار منصور نال سجدائے قسم رب دی میں اے نشان آکھا پورا جگ پیا حضور نال سجدائے لطف سجن دم بدم کارے سجن کہ جی سجن قربان جاؤں اینا پاکاں دی پاکیزہ زندگی پاک حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی زندگی دا ہر لمحہ سنت مصطفیٰ دا سیرت مصطفیٰ دا اللہ اکبر کبیرہ جاندیاں جاندیاں میں اپنے حضور دی شریعت پاک دے سبق دیتا اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے انہا پاکاں دی زندگی پاک نو پڑھ کے سانو بھی اس دی عمل دی توفیق عطا فرمائے اقبال اندر حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحظ پر اقبال بھی گیا مصور پاکستان وہ کہندہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحظ پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے ستارے اندر نور کی ہے جڑا خاک دے وچ نور ہے اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی کی تقدیر دیکھی حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا پیغام دیتا ہے اس پیغام کی ترجمانی اسے حضرت پیغام دیئے صدا صدا سب کچھ ہو کہ میں تیرا صدا ملا نومان پالنا کے ریاحیان پہ سنیا سنیا صرف تیرا سہارا سہارا
مصطفیٰ گاج بار کی تیاریاں شروع کرو ربیع نور شریف کا چاند چڑھے لگا